آنے والے ڈرامے کے ایک ساتھ نہایت ہی دلچسپ ہونے والے ہیں، کیونکہ دارِ شہوار کے اصرار پر جب ولید اس کے گھر پہنچتا ہے تو وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کہتی ہے کہ ولید، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ولید سنجیدگی سے جواب دیتا ہے کہ دارِ شہوار، یہ کوئی احسان نہیں تھا، میں نے یہ سب صرف انسانیت کے ناطے کیا۔ اس پر دارِ شہوار آہ بھرتے ہوئے کہتی ہے، سمجھ نہیں آتا ہمیں کس کی نظر لگ گئی، ہم اپنی زندگی میں کتنے خوش تھے اور اچانک یہ سب کچھ ہو گیا۔ ولید غصے سے کہتا ہے، یہ کسی کی نظر نہیں بلکہ تمہاری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے، اگر تم نے دعا کو بیمار کہہ کر مجھے چھوڑ کر شہیر سے شادی نہ کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سن کر دارِ شہوار مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہتی ہے، ولید، کیا ہم پہلے کی طرح دوبارہ ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ یہ سن کر ولید حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، دارِ شہوار، ہوش کے ناخن لو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دارِ شہوار روتے ہوئے کہتی ہے، ہاں ولید، شہیر نے مجھے طلاق دے دی ہے تو اب تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو۔ ولید غصے میں کہتا ہے، ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں ماورا سے شادی کر چکا ہوں اور اس رشتے کو ہر حال میں نبھاؤں گا۔ تمہارے پاس جو کچھ چاہیے تھا، دولت، آسائشیں، سب مل گیا، لیکن اب تم مجھے کبھی نہیں پا سکتی۔ یہ کہہ کر ولید جانے لگتا ہے تو دارِ شہوار اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ولید اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے ہاتھ جھٹک دیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ماورا اپنی ماں کے گھر آ کر روتے ہوئے کہتی ہے کہ امی، میں نے کہا تھا نا، میرا شک بے وجہ نہیں۔ دارِ شہوار کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ولید کے ساتھ خوش رہوں اور آج دیکھ لیں وہ واقعی ولید سے ملنے گیا تھا۔ ماورا کی ماں پریشان ہو کر کہتی ہے، بیٹا، یہ فکر کی بات تو ہے، مگر مجھے یقین ہے ولید ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے تمہیں دکھ پہنچے۔ ماورا روتے ہوئے کہتی ہے، امی، دارِ شہوار بہت چالاک ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ولید کو مجبور نہ کر دے کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ اس پر ماورا کی ماں تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، بیٹی، اگر اللہ تمہیں اولاد دے دے تو ولید دارِ شہوار کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ تو دوستو، اب کے خیال میں کیا دارِ شہوار ولید کو پا